الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بے شمار نعمتیں برسائی ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتے. بارش کے قطرے اگر آدمی شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا. اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اس دنیا میں ہیں. دنیا کے بعد جو آخرت کا مقام ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں. تو اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتے. ہم غور اور فکر کریں گے تو یہ نعمتیں دو قسم کی ہیں. ایک تو ظاہری نعمتیں ہیں جس کو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہاتھوں سے محسوس کرتے ہیں، جس کا ہم استعمال کرتے ہیں اور جس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں. جیسے کپڑے کی ایک نعمت ہے، کھانا ایک نعمت ہے، مکان ایک نعمت ہے، تجارت ایک نعمت ہے. یہ بہت ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جن کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، جو ظاہری نعمتیں ہیں. اور پھر اس میں اربوں خربوں کروڑوں نعمتیں ہیں ظاہری نعمتوں میں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ہے باطنی نعمتیں جس کو ہم آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، ہم دل سے اس کو صرف محسوس کر سکتے ہیں. وہ بھی بہت ساری نعمتیں ہیں اللہ کی جو باطنی نعمتیں ہیں. اس میں علم اور معرفت ہے کہ یہ آدمی پکڑ نہیں سکتا، علم کو معرفت کو محسوس نہیں کر سکتا. وہ دل سے دل میں آتی ہے، علم دل سے دل کے اندر داخل ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت یہ بھی ایک نعمت ہے. اسی طرح ایمان سے محبت یہ بھی ایک نعمت ہے. اور اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شمار نعمتیں فرمائی ہیں، جو ظاہری ہے جس کا ہم استعمال کرتے ہیں، جس کو ہم نعمت سمجھتے ہیں، اور جو باطنی نعمتیں ہیں اللہ سے جو محبت ہے، ایمان ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر تو ہمارا کوئی عمل کارآمد ہی نہیں ہے. اسی طرح اللہ سے اگر محبت نہیں ہے ہم کو تو ہمارا کوئی عمل کام والا ہی نہیں ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم کو محبت نہیں ہے تو گویا ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم تب تک مومن نہیں بن سکتے. لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی بھی انسان، کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کو میری محبت حتی اکون احب الیہ من ولدہ، اپنی اولاد سے، ووالدہ، اور اپنے ماں باپ سے، والناس اجمعین، اور ساری دنیا کی انسانوں اور ساری دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں ان سب سے زیادہ اگر محبت اس کو مجھ سے نہیں ہے وہاں تک وہ مومن ہی نہیں. اب یہ محبت میں بھی کہتا ہوں کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، ایمان سے محبت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور آپ سب بھی کہتے ہیں اور ہر مسلمان کہتا ہے. دنیا کا ہر مسلمان چاہے وہ کیسا ہے لیکن وہ یہی کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، ایمان سے محبت ہے، اللہ کے نبی سے محبت ہے. تو کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا صرف ہم یہ کہہ دینا ہمارا یہ کافی ہے؟ صرف اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہمیں کامیاب کر دیں گے کہ ہم صرف اتنا اقرار کر لیں اور کہہ دیں کہ ہم کو اللہ سے محبت ہے؟
تو محبت کا جو ظہور ہوتا ہے اور محبت کا جو امتحان ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر، مثال سے بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے. ایک شاعر کہتا ہے کہ دلا در جہاں یارہ سے قسمن زبانین و نانین و جانی. ایک شاعر کہتا ہے، میں مثال سے بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے. ایک شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں دوستوں کی 3 قسم ہیں. ایک تو زبانی دوست ہے کہ زبان سے کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے محبت ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ بھائی مجھے آپ سے محبت ہے، صرف زبانی محبت ہے. اور دوسرے ہیں نانی. نان کو فارسی میں روٹی کو نان بولتے ہیں، تو وہ کھانے کے دوست ہیں. شاعر کہتا ہے کہ دوسرا ایک دوست تو ہے جو زبانی دوست ہے صرف، اور ایک دوسرا دوست ہے جو نانی دوست ہے کہ اس کو صرف کھانے کا دوست ہے. اگر آپ کھانا کھلا رہے ہیں، آپ اس کو دعوت دے رہے ہیں، آپ اس کو پارٹی کرا رہے ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ کھلا رہے ہیں، تو وہ آپ کا بہت اچھا دوست ہے. اور جب آپ نے یہ چیز بند کر دی، اس کی دوستی بھی ختم ہو جائے گی. اور تیسرا دوست ہے، وہ ہے جانی دوست. تو جانی دوست کیا ہے کہ جب آپ خوشی میں ہیں، آپ اس کو کھانا کھلاؤ یا نہ کھلاؤ، وہ ہر حال میں آپ کا دوست ہے. تو شاعر نے بھی یہ مثال دی ہے کہ امتحان کا جو وقت ہوتا ہے، کہ مصیبت میں بھی جو دوست آپ کا کھڑا رہتا ہے، تو وہ آپ کا سچا دوست ہے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا جب مقابلہ ہمارا جب ہوگا کسی چیز کے ساتھ، تو اس وقت ہمارے اندر یہ تھرمومیٹر ہے، یہ ایک پہچاننے کا ہر ایک کے لیے ذریعہ ہے. آپ ہر شخص یہاں جتنے بیٹھے ہیں یا جتنے مسلمان ہیں یا جتنے انسان دنیا میں ہیں، وہ سب کے لیے یہ تھرمامیٹر ہے کہ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایمان سے محبت ہے، مجھے اللہ سے محبت ہے اور مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو اس کا ایک تھرمومیٹر ہے. مثال کے طور پر ہم لیٹے ہیں، رات کو اے سی میں سوئے ہیں، یا سردی کا موسم ہے، لحاف اوڑھے ہوئے ہم سوئے ہوئے ہیں، میٹھی نیند ہے، ہم کو تھکان ہے. اب مؤذن کی اذان کی آواز آئی یا فجر کی نماز کا وقت ہوا، تو اب یہ محبت کا امتحان ہے. اب محبت کا امتحان ہے کہ مجھے واقعی میں اللہ سے محبت ہے یا نہیں. یہ صرف میرا جھوٹا دعویٰ ہے کہ زبانی محبت ہے مجھے. تو اب اگر آدمی تھکا ہارا سردی گرمی کی پرواہ کیے بغیر بستر سے اٹھا اور مؤذن کی اذان کی آواز پر بستر سے اٹھ کر وضو کیا اور وضو کر کے اللہ کے گھر میں پہنچ گیا اور اس نے سنت ادا کی یا گھر پر سنت نماز ادا کی اور نماز ادا کر لی، واقعی میں اس نے اپنے نفس کو اپنے نفس کی جو محبت تھی، اس نفس کی محبت کو اس نے ختم کر دیا اور اس نے ثبوت دے دیا کہ واقعی میں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے، اور اس محبت کو اس نے ثابت کر دیا. تو یہ جب بھی ایسے مواقع آئے گے، اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ دیکھو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مدینہ کی طرف، تو صحابہ اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنا ساز و سامان، یہ سب چھوڑ چھاڑ کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے گئے مکہ. بہت چند صحابہ ہیں جو اپنے بچوں اور بیوی کو ساتھ لے گئے، اور عام متن ان کی تمام چیزیں وہیں چھوڑ دی گئی مکہ میں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بہترین ثبوت اور بہترین نمونہ بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کے لیے کہا اس کو پورا سچا کر کے دکھا دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں، اس میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا. دیکھو ایک حدیث ہے البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ضعیف روایت ہے، کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار فرمایا اور جب روح پھونکی گئی
اور آدم علیہ السلام سنا ہوگا آپ نے، آدم علیہ السلام کے جب جسم میں روح آئی اور جان آئی تو عرش پر پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ محمد کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ ہی کی اولاد میں سے ہوں گے اور یہ میرے سب سے زیادہ محبوب ہے اور آپ سے بھی بڑے نبی ہیں. تو یہاں جو ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو پیدائش کا مقصد، انسان کی پیدائش کا مقصد جو تھا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت کیسے ہے اس کو میں بتا رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب روح ڈالی گئی اور آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں لانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، کہ یہ جو دنیا کا کائنات کا جو نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 6000 سال میں تدریجی طور پر مکمل فرمایا ہے. 6000 سال میں، یہ قرآن سے ثابت ہے. یہ سائنس والے جب پروف کرتے ہیں نا کہ اتنے 1000 سال پہلے کا ہم کو یہ ملا، اتنے 1000 سال پہلے کا یہ ملا، کچھ چیزیں ان کی سچ ہوتی ہے ورنہ عام مطلب وہ بہت جھوٹ بھی پھیلاتے ہیں کہ 18,000 کروڑ سال کا پہلے کا ہم کو ہارڈ پنجر ملا. ابھی ایسی بہت ساری جھوٹی باتیں بھی ہیں، لیکن قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم کو 6 دن میں، ہفتے کے جو ہمارے 6 دن ہیں، ان 6 دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدریجی طور پر یعنی ایسا نہیں کہ الٹ ٹپ سب بنا دیا، بہت پلاننگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے گولے کو بنایا ہے، بہت بہت زبردست پلاننگ کے ساتھ. تو وہ تدریجی طور پر ہے. اب یہاں جو آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دن کہے ہیں. میں نے جو آپ کو کہا کہ 6000 سال میں بنایا. دوسری جگہ قرآن کی آیت ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، قرآن میں ہی ہے. یہاں 6 دن ہے، وہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے یہاں کا ایک دن، وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کا ایک دن تمہارے یہاں کا 1000 سال کے برابر کا ہے. 1000 سال کے برابر کا. دیکھو ایک بات دوسری یاد آئی کہ قیامت کا جو منظر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آج ہم جہنم کے تذکرے سے بہت غافل ہیں، ہم عذاب کے تذکرے سے اتنے غافل ہو گئی ہے امت کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں. ہم ایسی زندگی ہم گزار رہے ہیں کہ واقعی میں ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، ہم کو قبر میں جانا ہی نہیں ہے. قیامت کا جب آپ یہ منظر پڑھیں گے میدان محشر کا، ابھی تو حساب کتاب نہیں ہوا ہے، وہ 1000 سال کے برابر کا ایک دن آپ تصور کریے کہ کیا حالت ہوگی ہماری. یہ نفسی نفسی ہم بہت آسانی سے سن لیتے ہیں کہ فلاں نے نبی سے کہا کہ وہ کہا نفسی نفسی، دوسرے نبی سے کہا تو وہ سب اپنے نفس کے حالات میں پڑے ہوئے ہیں. تو واقعی میں وہ کیا منظر ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس دن کی جو حالت ہے، وہ قیامت کے بعد کے عذاب تو بہت دور کی بات ہے، وہ دن بھی اتنا خطرناک ہوگا. 1000 سال کے برابر کا ایک دن. ہم سوچو ہم ایک دن کہیں کھڑے نہیں رہ سکتے، ہم آسانی کے ساتھ، تکلیف میں نہیں آسانی کے ساتھ، تو وہ 1000 سال کا دن ہم کیسے برداشت کریں گے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6000 سال میں کائنات کو بتدریجی طور پر پیدا فرمایا، اور جمعہ کی آخری گھڑی میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا. یعنی 6000 سال کی آخری گھڑی میں، یعنی اس سے پہلے تمام جاندار ہیں، جتنی جانور ہیں، تمام چیزیں اللہ نے، جیسے ہمارے گھر کوئی مہمان آنے والا ہے تو ہم اس کی تیاری کے لیے پہلے سے مکمل تیاری کر لیں گے کہ مہمان آنے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارنے سے پہلے پورا نظام فرما لیا، اور جمعہ کی آخری ساعت میں، آخری گھڑی میں آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں پیدا فرمایا. تو یہ گویا ایک درخت ہے، ہم کو ایک درخت کو بوئیں گے تو اس درخت کے بونے کے پیچھے ہمارا مقصد ہوتا ہے. آم کا درخت ہم لگائیں گے تو ہمارا اس درخت کے پیچھے آم کھانا، اس پھل کو حاصل کرنا، یہ مقصود ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی یہ مقصود تھا کہ یہ عالم کو میں کیوں بنا رہا ہوں. صرف ایسے ہی بس اللہ کو شوق ہو گیا اور بنا لیا، نعوذ باللہ، نہیں. ایک مقصد کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا، اور وہ ایک درخت تھا، اس کا سب سے پہلا پھل تھے حضرت آدم علیہ السلام. اور پھر آدم علیہ السلام کا ایک شجرہ چلا
انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور اس میں جو آخری پھل اور جو سب سے قیمتی پھل تھا وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یہ ساری دنیا بنائی گئی اور یہ سارا عالم بنایا گیا، اور اسی نظام کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم فرمایا۔ اور جب ہم کو مل جاتا ہے اور پھر اگر اس درخت سے ہمیں امید نہیں ہے آگے پھل ملنے کی، تو ہم اس درخت کو ضائع کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ کوئی بھی آدمی جو سمجھدار آدمی ہوگا، ہم نے آم کا درخت لگایا ہے، اب وہ آم ختم ہو گئے اور اب ہم کو پتا چل گیا کہ اب اس پہ آم لگنے والے نہیں ہیں، تو ہم اس کو ختم کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور قیامت یہ دو انگلی کی برابر ہے، کہاتین انا والساعہ کہاتین، کہ میں اور قیامت یہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے میری بعثت، میرا پیدا ہونا یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عالم کے نظام کا جو پھل تھا وہ مقصود تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اصل مقصد تھا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ عبادت کا جو مقصد تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت پر پورا ہو گیا۔ اس کے بعد جو یہ امت چل رہی ہے وہ اسی عبدیت کو پورا کر رہی ہے، لیکن عبدیت کی جو سب سے بڑی شان تھی وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل فرما دی۔ دوسری بات جو مجھے اصل بیان کرنی ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے وہ سب توحید کو لے کر آئے، کہ ایک اللہ کی پرستش کی جائے، ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام یہی اسلام کو لے کر آئے۔ قرآن میں تمام انبیاء اپنے مذہب کو اسلام ہی کے طور پر بیان فرماتے ہیں، اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے یہاں صرف اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ جتنے ادیان ہیں وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے اپنے دین کو تم پر پورا فرما دیا، ختم فرما دیا۔ تو سب سے بڑی بات جو ہے وہ توحید ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں نہیں، حقوق اللہ میں، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جو چاہوں گا وہ گناہ معاف کر دوں گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، لیکن میرے ساتھ آپ کسی کو شریک کرو گے میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ ہمارا کسی کا اجارہ نہیں۔ کسی نے پوری زندگی نماز نہیں پڑھی، اللہ کے ہاتھ میں، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، معاف کر دیا۔ ہم کوئی اللہ کو پوچھ نہیں کر سکتے کہ آپ نے کیوں معاف کرا۔ کسی نے روزے نہیں رکھے پوری میں ایسا نہیں کہتا ہوں کہ آپ ایسا کرنا کہ مولانا تو ایسا کہہ رہے تھے نماز نہیں پڑھی تو بھی معاف نہیں، میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے، لیکن جو اللہ فرماتے ہیں وہ سمجھا رہا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ یہ بہت بڑی بات ہے، آج اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے۔ بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں، بہت سارے ہم اس قوم کے ساتھ ہمارے تہوار آ جاتے ہیں، تو ہم احتیاط کریں۔ دیکھو ایک ہے ایکتا کو ظاہر کرنا، محبت کو ظاہر کرنا دوسری قوموں سے، اسلام اس کو منع نہیں کرتا، ہر مذہب کا احترام سکھاتا ہے اسلام۔ ہاں اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ دوسرے مذہب کو گالی دو، دوسرے مذہب کی توہین کرو، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم ان کے مذہب میں شریک ہو جائیں۔ ہم سمجھائیں ان کو کہ ہر مذہب کا ایک اصول ہے، ہمارے مذہب کا ایک اصول ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھک سکتے، ہم اللہ کے علاوہ کسی سے ہم مراد نہیں مان سکتے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو ایسا نہیں سمجھ سکتے کہ وہ ہماری حاجت کو اور ہماری ضرورت کو وہ پورا کرے گا۔ تو یہ چیزوں کی طرف ہم دھیان دیں۔ اب ہمارے ہی مسلمان بھائیوں میں ہمارے یہاں جو یہ محرم کا جو مہینہ ہے اور یہ جو تعزیہ داری جو ہے، تمام علماء دیوبند اور علماء بریلوی بلکہ ساری دنیا کے علماء کا اتفاق ہے کسی کے یہاں تعزیہ داری نہیں ہے، کسی کے یہاں نہیں، لیکن پھر بھی ایک رواج جو اس ملک میں چلا ہے کہ اس کو گویا جیسے اب یہ لوگ بھی بت پرستی کرتے ہیں، گنپتی کو لا کر بناتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے یہ بھی۔ ہم لکڑی لا رہے ہیں، کاغذ لائے، اس کو ایک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کی شکل کا تعزیہ بناتے ہیں،
اب اس سے مرادیں مانگی جا رہی ہیں، اس کے نیچے سے کچھ کیا جا رہا ہے، اس پر چڑھاوے جا رہے ہیں، تو یہ تو ہمارا جو سرمایہ ہے ایمان وہ ہمارا ضائع ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے۔ تو اس کو ہم حکمت کے ساتھ، ہمیں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، غصہ نہیں کرنا ہے۔ ہم بعض مرتبہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہاں میرے کو سب سمجھ ہے تو اب میں دوسرے کو بالکل جاہل اور اس کو ختم کر کے اس کو دوسری طرح سے ہی بات کرتے ہیں۔ ان کو حکمت کے ساتھ جا کر سمجھائے ہم کہ بھائی ہم یہ کیا کر رہے ہیں، ہمارا یہ کام نہیں ہے، حکمت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ، کیونکہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا میں آنے کا مقصد جو تھا وہ یہی ہے کہ اسلام میں تو شرک سے بھی بچایا گیا ہے، بلکہ شرک نہیں، شرک کے لوازمات سے بھی بچایا گیا ہے۔ دیکھو ایک بات آ گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، حرم میں ہے، طواف ہو رہا ہے اور حجر اسود پر لوگ پڑھ رہے ہیں، جیسا ہم آج بھی دیکھتے ہیں، تانتا لگا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حجر اسود، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور چیخے زور سے، انک حجر لا تنفع ولا تضر لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما اقبلک۔ کیا واقعی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایسا علم دیا تھا، اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں لو کان بعد نبیا لکان عمر، کہ اگر میرے بعد اگر نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے۔ حضرت سارا مجمع حیران سے صحابہ کا کھڑا ہو گیا کہ حضرت عمر کو کیا ہو گیا۔ فرمایا کہ تو ایک پتھر ہے، حجر اسود کو خطاب کیا حضرت عمر نے، انکا حجر، کہ تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، تو ہمیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا ہے، تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ حجر اسود کو کہہ رہے ہیں۔ اگر میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہیں دیتا۔ تاکہ حضرت عمر نے وہ شرک نہیں ہو رہا ہے، ہم حجر اسود کو جو بوسہ دیتے ہیں وہ اس کی عبادت کے طور پر بوسہ نہیں کرتے ہیں، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن حضرت عمر نے اس شائبے کو بھی ختم فرما دیا کہ یہ قوم آگے جا کر ایسا نہیں ہو جائے کہ حجر اسود کی پرستش کرنا شروع کر دے۔ اسلام تو شرک کے جو لوازمات ہیں، جہاں سے ابتدا ہوتی ہے اسی کو روکا جاتا ہے۔ شرک کرنا تو بہت دور کی بات ہے، تو اب جو مزاروں پر شرک ہو رہا ہے اور ایسی بہت ساری چیزوں میں، اور یہ صرف باہر کی جو چیزیں ہیں وہ شرک تو ہمیں نظر آتا ہے، اور ایک شرک خفی بھی ہے۔ ہاں، چوٹی کے پیر جو پتھر کے اوپر چلتی ہے نا، اس کی آواز نہیں آتی نا، اس سے بھی ایک باریک شرک ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں مسجد میں، کوئی آ گیا اور میرا دل میں ایک عجب پیدا ہو گیا کہ ہاں میرے کو تہجد پڑھتے ہوئے انہوں نے دیکھ لیا، تو یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک خفی ہے۔ اور اس سے بھی بڑا ایک شرک ہے، ہمارا اسلاف نے لکھا ہے کہ ایک آدمی گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اس کو، بہترین عبادت کر رہا ہے، ذکر و اذکار میں لگا ہوا ہے، اور دل میں شیطان یہ خیال ڈالے گا کہ شاید آج کی رات بلساڑ میں ایسی عبادت کسی نے نہیں کی ہوگی، تو یہ اپنی بڑائی اللہ کے آگے بیان کر رہا ہے، خود کی عبدیت تو اس نے کیا بیان کی۔ ہمارے بڑے اسلاف نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، کہ اتنی محنتیں کی ہیں اور اتنی محنتیں کر کے یہ چیز ہم تک پہنچا دی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی عبادتوں کے اندر بھی شرک سے اپنی عبادتوں کو بھی بچائیں۔ ایک تو شرک جلی سے تو بچنا ہی ہے کہ اللہ کے علاوہ ہماری مراد کو کوئی پوری کرنے والا نہیں ہے، اس سے تو ہمیں بچانا ہی ہے، لیکن شرک خفی سے بھی اپنے آپ کو ہم بچائیں۔ یہ چند باتیں تھی، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور محرم الحرام کا جو عاشورے کا دن ہے اس کا ایک روزہ ہے، اور اس دن عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال پر، ایک حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ اپنے اہل و عیال پر وسعت کریں۔ اب آدمی تھوڑا حیران ہو جاتا ہے، میں بھی بہت حیران ہو جاتا تھا کہ اب وسعت کیسے کریں، کیونکہ اس دن روزے کا حکم ہے، تو وسعت کا مطلب ہے اس دن کھانا پینا نہیں ہے، لیکن ضرورت کی چیزیں آپ لا لو۔ اس دن آپ گھر کا اچھی قیمتی چیزیں ہیں کھانے پینے کی، یہ وہ سامان اس دن خرید لو تو گھر میں ایک وسعت ہو جائے گی، اور افطار کے وقت آپ کھانا کھا لو۔ تو اصل روزہ ہے عاشورے کا دن کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود سے مشابہت نہ ہو۔ یہ مدینہ کے لیے فرمایا تھا، کیونکہ ہمارے یہاں اب ایسی کوئی مشابہت نہیں ہے، یہ میری اپنی رائے ہے کہ ہمارے یہاں ایسی کوئی مشابہت نہیں ہے، تو آپ ایک دن کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے آپ اس کے ایک دن آگے روزہ رکھ لیں یا ایک دن بعد میں رکھ لیں کہ کسی سے مشابہت نہ ہو۔ یہاں مشابہت کی اب ضرورت نہیں ہے، کوئی ایسی مشابہت ہے نہیں ہمارے یہاں، لیکن پھر بھی اس پر عمل کرتے ہوئے آپ ایک روزہ آگے رکھ لو یا ایک روزہ اس کے بعد رکھ لو، اور عاشورے کا روزہ ہمیں رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔